اس ماں کے لال کی عزاداری ہے جس ماں نے اپنے بچے کی شہادت کو سنا تو بھوک کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، پیاس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ بابا اس کا ماتم کون کرے گا؟ عزادارو یاد رکھو، بیوی کے سامنے سرخرو ہونا ہے، بیوی کو ناراض نہ کرنا۔ غریب ماں، رب کسی کا عالم تو دیکھو، جب بیٹے نے کہا اماں جا رہے خدا حافظ تو ماں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، اس کے بعد عصر کا وقت آیا، کیا عالم ہوا، کیا منزل رہی۔ عزاداران امام مظلوم کس طریقے سے جناب زینب سید سجاد کو لے کے نکل رہی ہے۔ 4 سال کی کم سن بچی، تم لوگ سنتے ہو نا کہ کرتا جل رہا تھا، کبھی یہ تو پوچھتے کہ جب زینب کی ردا نہ جلی اور زینب کے کیا نہیں، اس بچی کے کیسے کرتے میں آگ لگ گئی۔ عزاداروں، ایک جملہ ہے جو میں نے دیکھا اور سنا بھی، وہ جملہ کیا ہے کہ جب سب بیویاں آئیں جناب سید سجادی و سید سجاد، چادریں چھن گئیں، خیمے جلا دیے گئے۔ اے سید سجاد بتاؤ، خیموں میں جل کے جان دے دیں یا باہر نکل جائیں؟ جزاکم اللہ۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیٹھی ہیں برقع پہنے ہوئے، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں، اے بیویو، تم برقع پہن کے نکلتی ہو نا، اگر تم سے کہا جائے بغیر برقع گھر سے نکلو، تمہارے قدم نکلیں گے، ارے پیر کانپنے لگیں گے۔ آئے زینب، خیمے سے باہر نکل جائے۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، سب لوگ اپنے بالوں سے چہرہ چھپائیے، بالوں سے چہرہ اور باہر نکل جائیے۔ سب نے بالوں سے چہرہ چھپا باہر نکل گیا۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا، کیا دیکھا؟ شہزادی سکینہ کھڑی ہوئی ہیں، شہزادی سکینہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا سکینہ تم باہر نہیں گئی؟ کہا اے بھیا، آپ نے کہا تھا بالوں سے چہرہ چھپائیے، ارے میرے بال چھوٹے ہیں، اے بھیا میں کیسے چھپاؤں؟ بس سکینہ بعد میں نکلی، کرتے میں آگ لگ گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداروں، ہمیں معلوم ہے، عزاداروں ہم کو معلوم ہے تم بہت تھکے ہوئے ہو نا، کل تم نے دن بھر ماتم مجلس کی، سب کچھ تم نے کیا نا، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو نا، لیکن سچ بتاؤ اہل حرم سے زیادہ تھکے ہو؟ گیارہ محرم کی صبح ہو گئی، جزاکم اللہ۔ عزاداران محمد، ابھی حمید ابن مسلم کی ایک روایت ہے،
اس کو میں پڑھوں گا. عزادارو ابھی جب جلوس نکلے گا تو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا اور ان بچوں کے کلے پہ لال رنگ سے 3 انگلیاں بنا دی، ہے نا؟ 3 انگلیاں بنا دی. کیوں بنائی تم نے؟ کیوں بنائی؟ ان انگلیوں کو جب دیکھتے ہیں نا چاہنے والے رونے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، رونے لگتے ہیں، سکینہ یاد آنے لگتی ہے. میں کہوں گا تم اس رنگ سے بنی ہوئی انگلیوں کو دیکھ کے رو رہے ہو. ارے جب کربلا میں زینب نے سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان دیکھے، کانوں سے خون بہتا دیکھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزادارو ایک 2 روایتیں پڑھ دوں گا اور مجلس ختم کر دوں گا. 2 روایتیں، رونے میں کمی نہ کرنا. اور عزادارو 11 محرم ہے نا، تو روتے رہا کرو، ماتم کرتے رہا کرو، ماتم کر کے رو. ماں کو ان کے لال کا پرسہ دے دو. ماں کی یہی حسرت ہے، ماتم کر کر کے رو. بس عزادارو دعا کرتے رہا کرو. آنکھوں پہ اللہ تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. یہ آنکھیں جو آنسوؤں سے لبریز ہیں نا بی بی، ان کی آنکھوں پہ رحمت نازل کیجیے گا، ان کو رونے کی قوت عطا کیجیے گا. یہ سب روئے تاکہ 2 روایتیں، 2 روایتیں مجلس ختم کر دوں گا. عزادارو امام حسین نے شہزادے کو دفن کر دیا، شہزادے علی اصغر. جب شہداء کے سر کی گنتی ہو رہی تھی تو اس کے بعد سر گننا شروع کیا. جب سر شمار کیے 1 سر کم تھا، 1 سر کم تھا. تو ظالموں نے پوچھا 1 سر کم کیوں ہے؟ پھر ذہن پہ زور دیا گیا، کہا وہ بچے کا لاشا نہیں ہے جو ہرملہ کے تیر کا نشانہ بنا تھا. ہمت نہیں ہے لیکن مصائب پڑھوں گا. مجھے بی بی سے شرم آتی ہے، اگر مصائب میں کمی ہوتی ہے میں بی بی سے دعا کرتا رہتا ہوں، بی بی ہمارے اگر مصائب میں کبھی کمی رہ جائے تو معاف کر دیجئے. جب نہیں ملا تو ایک شقی بولا ہم نے حسین کو دیکھا تھا، اس کے لاشے کو دفن کر دیا. شمر نے پسر سعد نے آرڈر کیا کہ اس کی قبر کو ڈھونڈا جائے، لاشے کو لایا جائے، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. اب ارباب مقاتل نے تعداد لکھی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے پہ سوار ہوئے، بڑے بڑے بھالے لیے زمین میں گاڑتے تھے. جہاں زمین نرم ہوتی تھی بھالا لگتا تھا، ڈالا لگتا تھا. اے عزادارو ایک زمین نرم تھی، اب جو بھالا لگا، اب جو کھینچا لاش اصغر سر کو جدا کیا. ہائے ربا. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. عزادارو رباب کی گود کی صدقے میں تمہاری گودیں آباد رہیں، فرما کے گود کے صدقے میں تمہاری. عزادارو سب کی گودیں اجڑ گئی. ایک جملہ سنو، جب اس لقو تک صحرا پہ 11 محرم کی صبح پہلی کرن پڑی ہوگی، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں اولو محمد کا لاشا ہے، کہیں یتیمان مسلم، کہیں عباس ہے، کہیں اصغر کا لاشا ہے. کیا عالم ہوا ہوگا. 11 محرم کی صبح کوہرام برپا ہو گیا ہوگا، لاشوں کو دیکھا ہوگا، غم تازہ ہو گیا ہوگا. کوئی اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہو، کوئی قاسم کا نعرہ ہوگا، کوئی اولو محمد کو ماتم کر رہا ہو، کوئی اصغر کا ماتم کر رہا ہو. بس شمر آگے بڑھا،
سید سجاد سے کہنے لگا، بس سید سجاد سے کہنے لگا، سید سجاد اب سب کو کوفے چلنا ہے، ابن زیاد کے پاس چلنا ہے۔ بس عزاداروں 2 جملے بچے ہیں، مجلس ختم ہو رہی ہے، 2 جملے بچے ہیں، سب کو کوفے چلنا ہے، اور کوفے چلنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں حاضری دینا۔ ادھر دربار سجایا جا رہا ہے، کوفے میں منادی کرا دی گئی ہے کہ ابھی اہل حرم آ رہے ہیں، کوفہ سجایا جا رہا ہے، ہر ایک کو کہہ دیا گیا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں پہ چھتوں پہ چڑھ جائیں۔ عزاداروں جناب سید سجاد آئے، آنے کے بعد پھوپھی اماں سے بتایا، پھوپھی اماں ہم کو اب یہاں سے کوفے جانا ہے۔ عزاداروں تم نے بڑی آسانی سے سن لیا، جب زینب نے سنا ہوگا کیا دل پہ گزری ہوگی۔ زینب 4 سال تقریباً کوفے میں شہزادی بن کے رہی ہیں، کوئی اگر ملنے آتا تھا تو پہلے اجازت لی جاتی تھی، ارے اب زینب وہاں جا رہی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں رسن بندی ہے۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ جناب زینب بیویوں کو سوار کرایا گیا، بیویوں کو کیسے سوار کرایا گیا؟ سب کو سوار کرایا شہزادی زینب نے۔ اس کے بعد شہزادی زینب آگے بڑھی، سید سجاد تم کو بھی سوار کر دے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم آپ کو سوار کرا دیتے ہیں، ہمیں تو نامحرم بھی سوار کرا دیں گے۔ جناب زینب کو سید سجاد نے سوار کرایا، اس کے بعد سب سوار ہو گئے۔ اب سید سجاد کو بٹھایا گیا۔ سید سجاد نقاہت کی وجہ سے گرے جا رہے تھے۔ ایک سپاہی فوجی آیا، کہنے لگا علی ابن الحسین جو ہیں وہ گرے جا رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ شمر ملعون نے کہا سید سجاد کے دونوں پیروں کو اونٹوں میں باندھ دو تاکہ سید سجاد گرے نہیں۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی۔ ہمت نے جواب دے دیا، مجلس ختم ہو گئی، بی بی فاطمہ کو پرسا دے دینا۔ عزاداران امام مظلوم اس کے بعد کیا ہوا؟ اے عزاداروں قافلہ چلا، پسر سعد نے آواز دی جدھر شہداء کے لاشیں ہیں ادھر سے قافلہ لے کے چلو۔ اے عزاداروں ارے اب جو قافلہ چلا، کئی اکبر کا لاشا، کئی قاسم کا لاشا، کئی اول محمد کا لاشے۔ بس جناب زینب لاشے کی طرف نہیں دیکھتی ہیں، سید سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ سید سجاد پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آواز دی اے سید سجاد خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک جملہ، پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں ظالموں نے اپنے کشتہ نجس دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا زمین گرم پر ہے۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کہتی تھی زینب دل خستہ میرے برادر حسین، کہتی تھی زینب دل خستہ میرے برادر حسین، خاک میں کس نے ملائی تیری تصویر حسین، تم تو پردیس میں سر اپنا کٹا کر سوئے، تم تو پردیس
سر اپنا کٹا کر سوئے، شام کو جاتی ہے سر ننگے ہم شیر حسین، کہتی تھی زینب دل خستہ میرے برادر حسین، تازیہ نے مجھے برہم لگاتے ہیں لئے، تازیہ نے مجھے برہم لگاتے ہیں لئے، اس خطا کی انہیں دیتے نہیں تعزیر حسین، کہتی تھی زینب دل خستہ میرے برادر حسین، گھر سے بلوا کے کیا محمد کو شہید، گھر سے بلوا کے کیا محمد کو شہید، ننگے سر اونٹوں پہ ہم کو کیا تشہیر حسین، کہتی تھی زینب دل خستہ میرے برادر حسین، تیرے رتبے کی کسی نے نہ شناسائی کی،
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.